ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ سلطان عارف حکومت کرتا تھا۔ اس کی بیوی ملکہ نور جہاں ایک نیک دل خاتون تھیں۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام شہزادہ سیف اور چھوٹے شہزادے کا نام شہزادہ فرحان تھا۔ ملکہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ پریوں کو دعوت دیتی تاکہ بچے کے مستقبل کا حال معلوم کر سکیں۔ جب ملکہ کی یہاں اگلی اولاد ایک انتہائی خوبصورت بیٹی شہزادی آئرہ پیدا ہوئی تو ملکہ نے تمام پریوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب پریاں رخصت ہونے لگیں تو ملکہ نے کہا، اپنی پرانی روایت کو نہ بھولیں اور مجھے بتائیں کہ شہزادی آئرہ کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پریاں گھبرا گئیں اور بہانے بنانے لگیں۔ ایک پری بولی، ملکہ عالیہ، ہم اپنی قسمت کی کتاب گھر بھول آئے ہیں، دوبارہ آ کر آپ کو بتائیں گے۔ ملکہ نے بے چینی سے کہا، ضرور آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ سچ بتا دیں۔ ملکہ کی بہت اصرار پر پریوں کی رانی نے کہا، ملکہ عالیہ، ہمیں ڈر ہے کہ آئرہ اپنے بھائیوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جان بھی چلی جائے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جان پائے۔ یہ کہہ کر پریاں وہاں سے چلی گئیں۔ ملکہ اس قدر غمگین ہو گئی کہ بادشاہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو ملکہ نے جھوٹ بول دیا کہ وہ آگ کے بہت قریب تھی، جس سے اس کے چرخے کی ساری روئی جل گئی۔ بادشاہ نے کہا، کیا بس اتنی سی بات ہے؟ وہ فوراً گودام میں گیا اور اتنی روئی لے آیا جو ملکہ 1000 سال میں بھی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ لیکن ملکہ بدستور اداس رہی۔ بادشاہ سلطان عارف نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار ملکہ نور جہاں نے کہا کہ وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی کہ اس کا خوبصورت موتیوں سے بنا جوتا پانی میں گر گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا بس اتنی سی بات ہے؟ اس نے فوراً ریاست کے تمام موتیوں کے کاریگروں کو بلایا اور ملکہ کے لیے نایاب موتیوں کے 10,000 جوتے بنوا دیے۔ ملکہ اب بھی اداس تھی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا۔ اس بار ملکہ نے کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے غلطی سے اپنی شادی کی انگوٹھی نگل لی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ اس نے انگوٹھی خود سنبھال کر رکھی تھی۔ اس نے کہا، میری پیاری بیوی، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ رہی تمہاری انگوٹھی۔ اب ملکہ پکڑی گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ ناراض ہو رہا ہے تو اس نے پریوں کی وہ پیشگوئی بتا دی جو شہزادی آئرہ کے بارے میں کی گئی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ آخر کار اس نے کہا، ہمارے بیٹوں کو بچانے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس بچی کو ابھی مار دیا جائے۔ لیکن ملکہ چیخ اٹھی، میں اس ظالمانہ عمل کی اجازت دینے سے پہلے خود مرنا پسند کروں گی۔ آپ کو کوئی دوسرا راستہ سوچنا ہوگا۔ اسی اثنا میں ملکہ کی ایک ملازمہ نے اسے بتایا کہ شہر کے قریب ایک گھنے جنگل میں ایک بوڑھا درویش رہتا ہے جس سے دور دور سے لوگ مشورہ لینے آتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی، شاید ہماری بیٹی کو بچانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اگلی صبح سویرے وہ ایک خوبصورت سفید بگھی پر سوار ہوئی جس کے نال سونے کے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی 2 خادمائیں بھی اپنے گھوڑوں پر سوار تھیں۔ جنگل کے قریب پہنچ کر احتراماً پیدل چلی اور درویش کے درخت کے پاس پہنچی۔ درویش بابا سلمان نے ملکہ کو دیکھتے ہی اسے خوش آمدید کہا۔ ملکہ نے درویش کو پریوں کی گئی پیشگوئی کے بارے میں بتایا اور بولی، خدارا میری بچی کو بچانے کا کوئی راستہ بتائیے۔ درویش نے مشورہ دیا، آپ شہزادی آئرہ کو ایک مینار میں بند کر دیں اور اسے کبھی باہر نہ نکلنے دیں، اسی میں سب کی عافیت ہے۔ ملکہ نے درویش کا شکریہ ادا کیا، اسے تحائف دیے اور واپس آ کر بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ہماری بیٹی کو بچانے کا راستہ بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ایک بلند و بالا مینار تعمیر کروایا اور اپنی بیٹی شہزادی آئرہ کو اس میں قید کر دیا۔ مگر دونوں شہزادے اور ملکہ روزانہ اس سے ملنے جاتے۔ شہزادہ سیف اور شہزادہ فرحان اپنی بہن سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ننھی آئرہ اب 16 برس کی حسین اور جمیل دوشیزہ بن چکی تھی۔ وہ اونچا مینار اس کا گھر تھا اور تنہائی اس کی واحد ساتھی تھی۔ جب آئرہ 16 سال کی ہوئی تو سلطان عارف اور ملکہ نور جہاں شدید بیمار پڑ گئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پوری ریاست میں سوگ منایا گیا۔ تدفین کے بعد امرا اور وزراء نے بڑے شہزادے شہزادہ سیف کو سونے اور ہیروں کے تخت پر بٹھایا۔ دربار میں بادشاہ زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ بادشاہ بنتے ہی شہزادہ سیف نے شہزادہ فرحان سے کہا،
اب جبکہ ہم مالک ہیں، ہمیں اپنی بہن کو اس قید خانے سے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں بھائی مینار کے قریب پہنچے۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ شہزادی آئرہ وہاں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی۔ بھائیوں کو دیکھ کر وہ اٹھیں اور اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ تھام کر بولیں، سلام ہو بادشاہ سلامت، اب آپ بادشاہ ہیں اور میں آپ کی چھوٹی خادمہ، مجھے یہاں سے نکال دیجیے، میں بہت تنہا ہوں۔ بادشاہ سیف نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ وہ اسے ایک خوبصورت محل لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں نے آئرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے مینار سے باہر لے آئی۔ جب آئرہ باہر نکلی اور اس نے باغ، خوبصورت پھول اور فوارے دیکھے تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس نے آج تک یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی اور پھول چنتی۔ اس کا چھوٹا کتا گلرو، جس کا رنگ ہلکا گلابی تھا اور ایک ہی کان تھا، خوشی سے اچھلتا کودتا اس کے آگے بھاگ رہا تھا۔ اچانک وہ کتا ایک چھوٹے جنگل کی طرف بھاگا۔ شہزادی اس کے پیچھے گئی تو اس نے ایک مور کو اپنے خوبصورت پر پھیلائے ہوئے دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اتنا حسین تھا کہ آئرہ اس سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں شہزادے بھی وہاں پہنچ گئے۔ آئرہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ مور ہے اور لوگ اسے کھاتے بھی ہیں۔ آئرہ نے حیرانی سے کہا، کیا لوگ اتنے خوبصورت پرندے کو مار کر کھا جاتے ہیں؟ بھائی، میں شادی کروں گی تو صرف موروں کے بادشاہ سے، اور جب میں ملکہ بنوں گی تو کسی کو انہیں کھانے نہیں دوں گی۔ بادشاہ سیف نے حیرانی سے کہا، لیکن میری بہن، ہم موروں کے بادشاہ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ شہزادی بولی، جہاں بھی آپ چاہیں، لیکن میں شادی صرف موروں کے بادشاہ سے ہی کروں گی۔ بہن کی ضد کے آگے بھائی مجبور ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے موروں کے بادشاہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے آئرہ کی ایک تصویر بنوائی جو ہو بہو اس کے جیسی تھی، اور اس سے کہا، تم سلطنت کا خیال رکھنا، ہم تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائی سفر پر نکل پڑے۔ وہ جہاں بھی جاتے موروں کے بادشاہ کے بارے میں پوچھتے، مگر ہر کوئی یہی کہتا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ چلتے چلتے وہ اتنی دور نکل گئے جہاں پہلے کوئی انسان نہیں گیا تھا۔ آخرکار وہ مکھیوں کی سلطنت میں پہنچے۔ وہاں اتنی مکھیاں تھیں کہ ان کی بھنبھناہٹ سے دونوں شہزادوں کے کان بہرے ہو رہے تھے۔ بادشاہ سیف نے سب سے سمجھدار مکھی سے موروں کے بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔ مکھی نے جواب دیا، جناب، اس کی سلطنت یہاں سے 3000 کوس دور ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن تم اس بارے میں کیسے جانتی ہو؟ مکھی نے جواب دیا، کیونکہ ہم ہر سال 2-3 مہینے موروں کی سلطنت کے باغوں میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ نے مکھیوں کا شکریہ ادا کیا اور دونوں بھائی نئے راستے پر چل پڑے۔ اب وہ جلد ہی موروں کی سلطنت پہنچ گئے۔ وہاں ہر درخت موروں سے لدا ہوا تھا اور ہر طرف ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دونوں بھائی سوچ میں پڑ گئے، اگر موروں کا بادشاہ خود ایک پرندہ ہوا تو کیا ہماری بہن ایک پرندی سے شادی کرے گی؟ پھر تو ہمارے بھانجے بھی چھوٹے چھوٹے مور ہوں گے۔ یہ سوچ کر دونوں بھائی پریشان ہو گئے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کے انسانوں نے موروں کے پروں سے بنے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اچانک انہوں نے ایک خوبصورت کیریج دیکھا جسے 12 مور کھینچ رہے تھے۔ اس میں موروں کا بادشاہ زرار بیٹھا تھا۔ وہ انتہائی حسین نوجوان تھا۔ اس نے موروں کے پروں سے بنا ایک بے حد خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر شاندار تاج سجا تھا۔ دونوں شہزادوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، ہم بہت دور سے آپ کے لیے اپنی بہن کا رشتہ لائے ہیں۔ جب بادشاہ زرار نے شہزادی آئرہ کی تصویر دیکھی تو حیرت سے بولا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ شہزادہ سیف نے کہا، یہ میری بہن شہزادی آئرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کریں، ہم اسے ڈھیروں سونا جہیز میں دیں گے۔ بادشاہ زرار نے کہا، میں دل و جان سے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر وہ اس تصویر جیسی حسین نہ ہوئی تو میں تم دونوں کے سر قلم کر دوں گا۔ دونوں بھائیوں نے اطمینان سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ مگر اس کے بعد بادشاہ زرار نے انہیں جیل میں ڈلوا دیا اور حکم دیا کہ جب تک شہزادی نہیں آتی یہ دونوں یہیں قید رہیں گے۔ قید خانے سے دونوں بھائیوں نے آئرہ کو خط لکھا کہ موروں کا بادشاہ مل گیا ہے اور وہ جلدی یہاں آ جائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں قید میں ہیں۔ یہ خبر سن کر آئرہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے اپنی ریاست کا انتظام بزرگ وزیروں کے حوالے کیا اور اپنی آیا زبیدہ، اس کی بیٹی رقیہ اور اپنے وفادار کتے گلرو کو ساتھ لے کر سمندر کے راستے روانہ ہوئی۔
وہ اپنے ساتھ سونے کے سکوں کا ڈبہ اور بہت سے خوبصورت کپڑے بھی لائی تھی۔ مگر آیا زبیدہ ایک مکار عورت تھی۔ سفر کے دوران وہ بار بار ملاح سے پوچھتی، کیا ہم موروں کے دیش کے قریب ہیں؟ جب ملاح نے کہا ہاں ہم بہت قریب ہیں، تو آیا کشتی کے کونے میں گئی اور ملاح سے بولی، اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو آج رات جب شہزادی سو جائے اسے سمندر میں پھینکنے میں میری مدد کرو، پھر میں اپنی بیٹی رقیہ کو شہزادی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کروں گی اور تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا۔ ملاح پہلے تو ہچکچایا، لیکن زبیدہ نے اسے اتنی شراب پلائی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ رات ہوئی، آئرہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ظالم زبیدہ اور ملاح آئے، انہوں نے شہزادی کو اس کے گدے، کمبل اور بستر سمیت اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ پھر جلدی جلدی وہاں سے چلے گئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خوش قسمتی سے آئرہ کا بستر فینکس کے نایاب پروں سے بنا تھا جو پانی میں ڈوب نہیں سکتے تھے۔ وہ بستر ایک کشتی کی طرح تیرنے لگا۔ پانی کی ٹھنڈک سے آئرہ کی آنکھ کھلی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف صرف سمندر ہی سمندر تھا۔ تبھی اس کا وفادار کتا گلرو زور زور سے بھونکنے لگا اور آئرہ حیرانی اور ڈر کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آئرہ کو مچھلیوں کی بو آ رہی تھی، اسی لیے وہ سمجھی کہ شاید کشتی لہروں پر جھول رہی ہے۔ دوسری طرف مکار آیا زبیدہ اور ملاح خوشی خوشی موروں کے بادشاہ کے شہر پہنچ گئے۔ بادشاہ زرار نے ساحل پر ان کے شاندار استقبال کا انتظام کیا تھا۔ سینکڑوں بگیاں، شیر، ریچھ اور ناچنے والے بندر سواگت کے لیے کھڑے تھے۔ زبیدہ نے اپنی بیٹی رقیہ کو آئرہ کی زیورات اور کپڑے پہنا دیے تھے، مگر وہ لڑکی انتہائی بدصورت اور بدتمیز تھی۔ جب وہ کشتی سے اتری تو لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ چیخ کر بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے لیے کھانا لاؤ ورنہ میں سب کو پھانسی دے دوں گی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ کتنی بدصورت اور بدتمیز ہے، ہمارے بادشاہ کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے؟ پیڑوں پر بیٹھی مور بھی شور مچانے لگے۔ جب بادشاہ زرار کو خبر ملی کہ شہزادی آ گئی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے اس نکلی شہزادی کو دیکھا اس کا غصہ آسمان چھو گیا۔ وہ دہاڑ کر بولا، کیا وہ دونوں قیدی میرا مذاق اڑانے آئے تھے؟ انہوں نے میری بیوی کے لیے اس چڑیل کو بھیجا ہے۔ اس نے حکم دیا، ان دونوں بھائیوں کا سر فوراً قلم کر دو اور اس بدصورت عورت اور اس کی ماں کو کال کوٹری میں ڈال دو۔ ادھر بیچارے بھائی سیف اور فرحان جو جیل میں اچھے کپڑے پہن کر اپنی بہن کے استقبال کا انتظار کر رہے تھے، یہ سن کر سن رہ گئے۔ انہوں نے بادشاہ زرار سے منت کی، ہمیں 7 دن کی مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے بادشاہ نے انہیں 7 دن کی مہلت دے دی۔ دوسری طرف اصلی شہزادی آئرہ 2 دن تک سمندر میں تیرتی رہی۔ وہ بھوک اور سردی سے بے حد نڈھال ہو چکی تھی۔ آخر کار لہریں اسے کنارے پر لے آئیں۔ وہاں ایک نیک دل بوڑھا آدمی بابا رحیم اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے آئرہ اور اس کے وفادار کتے گلرو کو بچایا، آگ جلائی اور اسے گرم کپڑے دیے۔ آئرہ نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ بابا رحیم نے کہا، بیٹی میرے پاس تو صرف سوکھی روٹی ہے، تم جیسی شہزادی یہ کیسے کھائے گی؟ آئرہ مسکرائی۔ اس نے گلرو کی گلی میں ایک ٹوکری باندھی اور کہا، میرے پیارے دوست جاؤ اور شہر کے سب سے بہترین باورچی خانے سے کھانا لے کر آؤ۔ گلرو سیدھا بادشاہ زرار کے محل پہنچا۔ وہ چپکی سے باورچیوں کی نظر بچا کر رسوئی میں گھس گیا اور بادشاہ کے لیے تیار کیے گئے کھانے میں سے سارا گوشت نکال کر ٹوکری میں بھر لیا، پھر تیزی سے وہاں سے بھاگ آیا۔ جب بادشاہ زرار کھانے کی میز پر بیٹھا تو دیکھا کہ دیگچی خالی ہے۔ اس نے غصے میں باورچیوں کو بلایا۔ باورچی حیرانی سے بولی، بادشاہ سلامت، ہم نے خود اس میں کھانا رکھا تھا، معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ بادشاہ زرار کی آنکھوں میں شک اور غصہ صاف نظر آنے لگا۔ اگلی شام آئرہ نے اپنے وفادار کتے گلرو سے کہا، اب میرے لیے بھنا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ گلرو پھر محل گیا اور سیخوں پر لگا ہوا سارا گوشت لے آیا۔ تیسرے دن وہ بادشاہ زرار کی مٹھائیاں اور حلوہ بھی چرا لایا۔ بادشاہ 3 دن سے بھوکا تھا اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ چوتھے دن بادشاہ کے وزیر حکیم فضل نے چھپ کر دیکھا کہ آخر یہ کھانا کون چرا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گلابی کتا آیا اور کھانا اٹھا کر بھاگ گیا۔
वजीर ने उसका पीछा किया और सीधे बाबा रहीम की झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की और वो बूढ़ा आदमी बादशाह का खाना खा रहे हैं। वजीर ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और सबको गिरफ्तार करके महल ले गया। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, कल इन सबको और उन दोनों धोखेबाज भाइयों को एक साथ फांसी दी जाएगी। अगले दिन दरबार लगा। बाबा रहीम ने रोते हुए बादशाह को सारी हकीकत बता दी। इसी दौरान बादशाह जर्रार की नजर आयरा पर पड़ी, जो रस्सियों में जकड़ी खड़ी थी। वो उसे देखते ही सन्न रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। जब बाबा रहीम ने बताया कि इसका नाम आयरा है और इसे समंदर में फेंक दिया गया था, तो बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। वो खुद आगे बढ़ा, आयरा की रस्सियां खोलीं और उसे गले लगा लिया। फौरन जेल से दोनों भाइयों सैफ और फरहान को बुलाया गया। वे सर झुकाए मौत के इंतजार में आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बहन को जिंदा और सलामत देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मक्कार आया जुबैदा, उसकी बेटी रुकैया और मल्लाह, तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई। फिर बादशाह जर्रार ने शहजादों से अपने सख्त रवैये के लिए माफी मांगी। इसके बाद शहजादी आयरा और बादशाह जर्रार की शादी धूमधाम से हुई। जश्न पूरे 15 दिनों तक चलता रहा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और वफादार गुलरू ने भी अपनी बाकी जिंदगी महल में शाही ठाट से गुजारी। और यूं शहजादी आयरा मोरों के बादशाह जर्रार के साथ एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी।